مسلم لیگ نون نے NA 120 میں 2.5 ارب خلاف قانون خرچ کیے، کیس نیب منتقل، الیکشن کمیشن ریفرنس دائر ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2017 میں لاہور کے حلقہ NA 120 کے ضمنی انتخاب میں دھاندلی کرنے کے لیے خلاف قانون 2.5 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں مریم نواز اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومتی مشینری نے NA 120 کے انتخاب میں دھاندلی کے لیے منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے لیے لاہور میں ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کا انتخاب کیا گیا، جس کا کام ٹریفک کا کام، سگنلز کی تزئین و آرائش اور سڑکوں کی مرمت کرنا ہے۔ DC لاہور کا دفتر استعمال کرتے ہوئے ٹیپا کی ایجنسی کا استعمال کیا گیا۔ NA 120 کے اندر 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ ترقی کے نام پر خرچ کیا گیا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ سراسر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابات کے لیے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ آج کل ووٹ کو عزت دو کا نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ NA 120 کے ضمنی الیکشن میں کیا گل کھلائے گئے؟ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں نے دھاندلی کا منصوبہ بنایا۔ شریف خاندان نے ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کو فروغ دیا۔ اس وقت منصوبے کے تحت تمام کام عملی طور پر کیا گیا اور پیشہ گلی محلوں ڈسپنسریوں پر، بلکہ اس وقت منصوبے کے تحت تمام کام عملی طور پر کیا گیا اور پیسہ گلی محلوں ڈسپنسریوں پر خرچ کیا گیا اور نقد رقم بھی دی گئی اور اس کے لیے ٹیپا کا ادارہ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا تھا۔ اشتہار، ٹینڈر اور کسی ٹھیکیدار کو کام کرنے کا حکم بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تو ایسے وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب میں ملی بھگت سے وزیر اعظم کے خصوصی پروگرام کے تحت پیسہ مختص کیا گیا۔ فواد حسن فواد نے ان اسکیموں کے لیے پرائم منسٹر اسٹیبل فنڈ سے پہلے 505 ملین روپے اور پھر 2000 ملین یعنی 2.5 ارب روپے مختص کیے۔ عملی طور پر سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں کی گئی، جبکہ ٹینڈر اور کام کا حکم جنوری 2018 میں جاری کیا گیا۔ الیکشن میں دھاندلی بھی کرنی تھی اور پکڑے بھی نہیں جانا تھا، جس کے لیے کام پہلے کیا گیا، جبکہ ٹینڈر اور کام شروع کرنے کے احکامات بعد میں دیے گئے۔ ٹیپا کے ذریعے کام کرانا بھی قانون کی خلاف ورزی تھی، جس کی تفتیش پنجاب کے انسداد کرپشن کے ادارے نے کی اور ایک انجینئر اس وقت بھی نیب کی حراست میں ہے اور ان کے انجینئرز نے اعتراف کیا ہے انتخاب کے دوران کام کیا ہے، جو واضح طور پر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اپنے الزامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نیسپا کے انجینئر، سب انجینئرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے اعترافی بیانات دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلقہ 120 میں انتخاب کے دوران مریم نواز نے وفاقی حکومت سے فنڈ کا انتظام کیا اور بعد ازاں جاتی امرا میں چیئرمین LDA اور چیئرمین ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کے استعمال کا طریقہ کار وضع کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز کس حیثیت سے یہ کر رہی تھی اور کس پیرائے میں سرکاری افسروں کو جاتی امرا میں بلایا جاتا ہے اور سرکاری فنڈز استعمال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ انہوں نے انجینئرز کے بیان پڑھ کر سنایا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ MPAs کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ترقیاتی کام انتخاب کے دن تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ یہ الیکشن میں دھاندلی کے ماہر ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور اور بلال یاسین کا دفتر میں بیٹھ کر پورے انتخاب میں دھاندلی کی گئی اور وہیں سے پیسے تقسیم کیے گئے۔
صوبائی انسداد کرپشن کے محکمے نے اس وقت کے ٹیلی فون تصاویر سمیت دیگر تمام ثبوت کا فرانزک کرایا۔ یہ ایک بڑا کیس ہے، اس لیے کیس انسداد کرپشن کے صوبائی محکمے سے قومی احتساب بیورو نیب کو بھیجوا رہے ہیں اور سرکار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ریکارڈ پر آنا ضروری ہے۔ اس انتخاب کا وقت کو چلا گیا، اس انتخاب کا وقت تو چلا گیا، لیکن اس موقع پر یاسمین راشد نے کہا کہ 2017 میں انتخاب کے دوران 32 پٹیشن جمع کرائی تھیں اور ٹیپا کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا تھا۔ ٹیپا سے مطالبہ تھا کہ گرانٹ کی مد میں جو 2 ارب روپے آئے ہیں کسی طرح خرچ ہوئے ہیں، اس کا جواب دیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شکریہ۔